چونکہ یاد آ گیا مجھ کو ایک معاملہ، ابھی شب برات گزری، شب برات کی شب باپ دادا کی قبر پر گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو تھے وہ قبر 10-12 قبریں تھیں اور اس کے چاروں طرف چراغ جلائے ہوئے تھے۔ تو میں چاپاکل پہ ہاتھ دھو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ہم یہ تماشا تو ہر سال ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں مگر ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، تو اپنا سر کھپانے سے اچھا ہے کہ چپ چاپ جا کے اپنے باپ دادا کے یہاں فاتحہ پڑھیں اور اپنی بائک اٹھائیں گھر نکل جائیں۔ مگر ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ اگر آج میں نے اس کو نہیں ٹوکا اور میں یہاں سے چلا گیا، کل میدان محشر میں یہ قبر کے اندر موجود لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے، سوال کریں گے، مولا یہ حافظ صاحب، یہ مولانا صاحب ادھر سے نکل رہے تھے اور انہوں نے میرے پوتے کو دیکھا کہ وہ غلط کام کر رہا تھا، میرے نواسے کو دیکھا کہ وہ آگ جلا رہا تھا قبر کے اوپر اور انہوں نے اس کو ٹوکا نہیں۔ اگر انہوں نے اس کو ٹوکا ہوتا اور مسئلہ بتلایا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ میرا پوتا مان جاتا، میرا نواسا مان جاتا۔ یہی سوچ کر کے میں چلا گیا کہ کل میدان محشر میں میری پکڑ نہ ہو، اور میں نے اس کو بتایا بلا کر کے، ہم نے کہا بیٹا یہ کام مت کرو، یہ اچھا نہیں ہے، نبی نے منع کیا ہے کہ قبروں کے اوپر آگ مت جلایا کرو۔ یہ جو ہم لوگوں نے عادت بنا لیا ہے نا کہ ایک ایک مٹھا اگربتی لے کے جو پہنچتے ہیں شب برات کی رات میں اور لے جا کر کے دادا کے سرہانے ایک ایک مٹھا اگربتی کھوس دیتے ہیں۔ اگربتی 20 روپے کی یا آپ خرید رہے ہیں اسے بند کر دیجئے، 20 روپے کی مالا خرید لیجئے، 20 روپے کے پھول کی پنکھڑی خرید لیجئے اور اسے لے جا کر قبر پر ڈال دیجئے۔ جب تک وہ ہری رہے گی اللہ کا ذکر کریں گے اور اس ذکر کی برکت سے صاحب مزار کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ کی اگربتی کی خوشبو سے صاحب مزار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، اور اگر اوپر آپ جلاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ قبرستان میں آنے جانے والوں کو خوشبو لگے گی تو وہ بھی بیکار ہے، اس لیے کہ قبرستان میں اگربتی جلائی جائے گی تو ساری مہک تو اوپر چلی جائے گی، لوگوں کو کیا سونگھنے کو ملے گا۔ اور پھر اگر آپ اپنے باپ دادا کی قبر کے کنارے یا ان کے سرہانے یا پائتانے ایک مٹھا اگربتی جلا رہے ہیں تو اگربتی ہو یا موم بتی ہو یا چراغ ہو، یہ سب کا سب آگ میں شمار ہے، اور نبی کہتے ہیں آگ کو قبروں سے دور رکھو۔ تو اب آپ بتائیے کہ نبی نے تو یہ کہا کہ آگ کو قبروں سے دور رکھو، اور آپ لوگ لے آ کر کے دادا کے سرہانے جو اگربتی جلا رہے ہیں تو وہ روح کو ان کے تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے آئندہ کے بعد شب برات کی رات میں یا اسے بھی جب قبرستان جائیے تو اگربتی یا موم بتی لے کے مت جائیے، پھولوں کی مالا لے کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ اور کچھ بیوقوف لوگوں نے یہ سسٹم بنا لیا ہے کہ وہ اب اپنے دادا پردادا کی قبروں پر چادر بھی ڈالنے لگے۔ چادر صرف اللہ کے ولی کی مزار پاک کے لیے ہے، عام مومن کی مزار کے لیے چادر نہیں ہے۔ یہ ولی کی قبر پر اس لیے چادر ڈالی جاتی ہے تاکہ قبرستان میں کسی ایک قبر پر اگر چادر پڑی رہتی ہے تو دور سے نکلنے والا ایک مسلمان سمجھ جاتا ہے کہ وہ چادر والی قبر یقیناً کسی اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ وہ پہچان کے لیے ہے کہ جس طرح سے اگر ایک الماری کے اندر 300 کتابیں رکھی ہوں لیکن انہی کتابوں میں ایک ایسی بھی کتاب ہے کہ جس کے اوپر کپڑا چڑھا ہوا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کپڑا دیکھ کر ہر آدمی جان جاتا ہے کہ یہ قرآن عظیم رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی نشانی ہے۔ تو قرآن عظیم کو الگ کرنے کے لیے اور کتابوں سے اس کے اوپر کپڑا چڑھایا گیا۔ جیسے دنیا میں بہت سے مکانات پائے جاتے ہیں لیکن رب کائنات نے اپنے مکان کے اوپر